13ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں سورہ کہف کا بقیہ اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی، یعنی مکمل 16واں پارہ، مکمل 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی آج کی تراویح میں۔ لیکن خلاصے کی ابتدا ہم سورہ بنی اسرائیل سے کرتے ہیں، کیونکہ کل وہیں تک کا خلاصہ جو ہے ہو پایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا کہ اگر تم غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہی صورتحال ہماری بھی ہے۔ جب بھی بغاوت کی روش اختیار کریں گے تو مار پڑے گی، اسی لیے ان واقعات کو سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم ان واقعات کو سن کر پڑھ کر سبق حاصل کریں کہ جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے اگر ہم بھی وہی روش اختیار کیے رہیں گے تو۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کو سرخرو ہونا ہو وہ اپنی روش بدل کر اس رسول کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی اب ہجرت کا وقت بالکل قریب ہے اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آنے والی ہے۔ تو ایک اسلامی ریاست جب وجود میں آئے گی تو وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، وہاں کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو غور سے سنیں۔ جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے کہ لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی اس کی کتاب خود اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ نامہ اعمال جو فرشتے جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں صبح سے شام تک یا اپنی ساری عمر جو کچھ کرتے رہیں گے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور ابھی جو سورت تلاوت کی گئی نماز میں، اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ نامہ اعمال جس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ مارے خوشی کے ایک نعرہ لگائے گا۔ اس نعرے کا اشارہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہاں اس پر مد لگا ہوا ہے، وہ کھینچے گا زور سے، جیسے کوئی ایک آدمی جو ہے زوردار نعرہ لگاتا ہے، یہ لو یہ میری کتاب دیکھو، جیسے ہی داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ ایک شور اس کی زبان سے ایک نعرہ نکل جائے گا مارے خوشی کے۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں وہ کتاب دے دی جائے گی
اعمال نامہ جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ تو پھر اپنے آپ پر افسوس کرے گا اور کہے گا کہ یہ کتاب، کاش یہ کتاب مجھے ملتی ہی نہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے جہنم کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جن وجوہات کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پڑھنے جیسی صورت ہے، اور قرآن کی ہر آیت پڑھنے جیسی ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب دے دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب تک ہم پیغمبر یعنی ڈرانے والا نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں، اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت دھوکے کی گھڑی ہوتی ہے۔ عموماً جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک دھوکہ تو یہ کھاتا ہے کہ جیسے اس کے دماغ میں خود ہی یہ بات آنے لگ جاتی ہے کہ اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب مجھے کیوں دیتا۔ اور جب انسان کے پاس روپے پیسے آتے ہیں تو پھر بھٹکنا ادھر ادھر ذرا آسان ہو جاتا ہے، وہ کام بھی وہ کر جاتا ہے جو اگر اس کے پاس پیسے نہیں رہتے تو شاید وہ نہ کر پاتا۔ تو یہ اگر نعمت ملی ہوئی ہے تو ہمیں ذرا اور چوکنا ہو جانا چاہیے، اور چوکنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کے متعلق بھی یہ بات کہی ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، اور دنیا اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہے بالکل۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے ان میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ مومن ہو تو ایسوں کی کوشش ہمارے نزدیک قابل قدر ہوں گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ بہت اہم بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے ویسی کوشش کرے۔ صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خواہش بھی ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہو، اور ساتھ ہی ایمان والا بھی ہو۔ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کام تو کرتے ہیں مگر ایمان نہیں ہوتا ان کے پاس، تو وہ ان کا اچھا کام اس دنیا میں تو انہیں فائدہ ضرور پہنچائے گا لیکن آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں فائدے کے لیے ایمان شرط ہے، آخرت میں فائدے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں ضرور اس کا فائدہ ملے گا۔ تو جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ مومن ہو، تو ایسوں کی کوششیں ہمارے نزدیک قابل قدر ہوں گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اسلامی ریاست کا منشور گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست جب وجود میں آئے گی تو وہاں کی صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بحیثیت والدین کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو جب اسلامی ریاست وجود میں آئے گی تو جو کریں گے ٹھیک ہے، جو نہیں کریں گے انہیں مجبور کیا جائے گا کہ والدین کے ساتھ
اچھا سلوک کیا جائے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو۔ اگر آپ مسکین ہیں، مسافر ہیں، تو بحیثیت مسکین کے اور مسافر کے کون نہیں چاہے گا کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی؟ ہر شخص چاہے گا۔ فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ اب ہم جو ہے ہر جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے اس کے بعد سوچیں۔ آپ یتیم کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ آپ یتیم ہیں اور جس کے پاس آپ کا مال ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے والا انسان ہے، اور اسلامی ریاست وجود میں آ رہی ہے، وہ آپ کے حقوق کو دلا رہی ہے، تو یہ نعمت ثابت ہوگی یا نہیں ثابت ہوگی؟ تو ایسے ہی ہر مثال کو جو ہے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرو جو تمہیں اس گناہ پر آمادہ کر سکے۔ یعنی کوئی ایسی جہاں پر اگر کوئی تنہا عورت ہو تو اپنے آپ کو وہاں جانے سے بچائیں، کیونکہ جب وہاں جائیں گے تو نفس، شیطان دونوں اکسائیں گے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آج یہ گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے جسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 500 روپیہ جو ہے کافی ہے اس گناہ کے کر لینے کے لیے، انسان کے لیے 500 روپیہ کافی ہے۔ گویا ادھر ادھر اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گناہ کی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں مقرر نہیں ہے، لیکن اس خبیث گناہ کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں مقرر کی ہے۔ یعنی ایک شادی شدہ انسان اگر اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا میں اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ انسان اگر اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں سب کچھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور کسی طرح، اور ہمیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسوائی سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ گناہ کرتے وقت ہم پکڑ لیے جاتے یا یہ عوام کے سامنے ہمارا یہ گناہ آ جاتا تو پھر کوئی عزت کی نظر سے ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر تو ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کا ہم بیجا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ جب چاہے گا تب ہمیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، جب چاہے گا تب ہمیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے تو وہ اگر اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے رکھ لے تب بھی وہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو گھر میں قید کر لے تب بھی اسے اللہ ذلیل کر دے گا۔ تو اگر ہم بس اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیا ہی کہا جائے، مطلب یہ اتنی خبیث برائی ہے۔ اب یہ اسلام کے منشور کے طور پر جو ہے یہ چیز گویا یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اسلام کا جب نفاذ ہوگا تو یہ برائی جو ہے مٹا دی جائے گی، اور ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب سزائیں دی گئیں تب اس کے بعد پھر جو ہے لوگ اس سے اپنے آپ کو لوگوں نے خود ہی دور کر لیا، ورنہ وہاں کا معاشرہ بھی بہت زیادہ گڑبڑ تھا اس معاملے میں۔ تو بہرحال ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم یہ سوچ لیں کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اللہ کی اس دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتا۔ اسلام نافذ ہوگا تو اسے سنگسار کر کے ختم کر دیا جائے گا، وہ بھی بھری مجلس میں، کہیں تنہا لے جا کر اسے ختم نہیں کیا جائے گا،
بلکہ لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ اتنا خبیث گناہ ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں اس کا ارتکاب ہو سکتا ہو تو ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو دور کر لیں، تبھی بچ سکتے ہیں۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہو جس طرح پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا۔ حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نماز، سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑے دن اپنے آپ کو پابند بناتا ہے اور پھر اس کے بعد وہی پرانی روش پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک عمل دیا ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں۔ نماز جو ہے ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اچھے کام پر چلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل تلاوت فرمائی ہے، اور نمازوں سے لمبی قرات کی جاتی ہے فجر کی نماز میں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو الگ سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز، فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے اقتدار کو میرا مددگار بنا، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے بعض مرتبہ نا ہم بڑے صوفی بن جاتے ہیں، ہم بڑے صوفی بن جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب اقتدار ہوگا، پاور ہوگا ہاتھ میں، تو آپ جو ہے نا بہت ساری برائیوں سے اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو بہت ساری برائیوں سے معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اتنے صوفی بن جاتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا کرو اللہ سے، اور پھر اس کے بعد ابھی یہ بنی اسرائیل ایک سال پہلے، یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ ایک سال کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ گویا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریاست کا سربراہ بنا دیتے ہیں۔ مدینہ میں جا کر ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے، وہاں سے جو ہے اسلام کی ریاست کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست کے پہلے حکمراں ہیں۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں، کیونکہ
بشر ہے، اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ یہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین پر بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا ہے۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ان سے ذرا اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے اپنے مشرک معاشرے کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی، اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ پھٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرانے کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی۔ کیسی قدرت والا ہے ہمارا رب، کس طرح سے حفاظت کی ان ایمان والوں کی۔ ہم بھی ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم اس کے بعد بھی دنیا سے خوف کھائے ہوئے ہیں، دنیا سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے حفاظت کی؟ 300 سال انہیں سلا دیا، 309 سال نیند کی حالت میں کہ حکومت ہی تبدیل ہو گئی، وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب نیک لوگوں کا دور آیا تب وہ جا کر انہیں نیند سے بیدار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، ایمان والوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہ سو کر اٹھ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوا ہے سوئے ہوئے، کوئی کہتا ہے ایک پوری رات سوئے ہوئے ہیں۔ 309 سال نیند لے کر اس کے بعد اٹھے ہیں، اور گمان ایسا ہو رہا ہے۔ وہ تو راز تب فاش ہوتا ہے جب ان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنا روپیہ پیسہ جو ان کے پاس تھا وہ لے کر بازار میں جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تب جا کے ان کا راز فاش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ اس دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلہ میں اپنے غریب اور نادار ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہیں مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، دن رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کھیتی کے لہلہانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں چند دن کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے، اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ اب یہاں سے آج کی تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے، اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس بات کو دھیان سے سن لیں، کبھی کبھی ہم ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے، اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پہ ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے
سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے، وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں ناموافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی ان سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرے، اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اس حکمت عملی پر ایمان و یقین اور پھر صبر، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلہ کے لیے منتخب کیا تو آپ کو اس صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا، جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو، اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بھیدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہاں پر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اکثر میرے خیال سے تقریباً جب بھی یہ موقع آتا ہے تو اس کو میں دہرا ہی دیتا ہوں۔ آپ حضرات اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، سورہ کہف کے اندر ہر جمعہ پڑھتے ہیں، ایک جمعہ پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر دونوں کا ساتھ میں کرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اللہ کے حکم سے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کرتے ہیں، تو خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، جیسے کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہم بھی صبر نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کے پیچھے مصلحت کیا ہوتی ہے چونکہ اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی جو ہے لڑکھڑا جاتے ہیں، قدم ہمارے بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان سے وعدہ کیا کہ نہیں، بالکل ہم جو ہے روک ٹوک نہیں کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے، ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کچھ دور سفر ان کا چلتا ہے، اس کے بعد خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، کشتی کا ایک تختہ جو ہے نکال دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فوراً انہیں ٹوک بیٹھتے ہیں، ایک تو وقت کے نبی ہیں اور کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو تو نبی وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اب ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور اس کشتی کو ہی توڑا جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ٹوک دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے انہیں احساس دلایا کہ دیکھیے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں، کچھ ہمیں ٹوکیں گے نہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، ایک بچہ جو ابھی معصوم ہے جس کی بہت کم عمر ہے، اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ اب نبی جو ہے ایک قتل ایک بچے کا معصوم نبی کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ٹوک بیٹھتے ہیں، خضر علیہ السلام پھر ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بھائی وعدہ ہوا تھا کہ آپ ہمیں روک ٹوک نہیں کریں گے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے جو ہے معذرت کرتے ہیں، سفر پھر جاری ہوتا ہے، ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور وہ بستی والوں سے جو ہے جا کر وہاں درخواست کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسافر ہیں، آئے ہیں دور سے، ہمارے کھانے پینے کا کچھ نظم کیا جائے، ہم کو مسافر کا حق ہوتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو وہ بستی کے لوگ جو ہے ان کی کسی بھی طرح کی ضیافت کرنے سے منع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں کرتے۔ آج کے زمانے کے جیسا تو ہوٹل وغیرہ تو تھا نہیں کہ کسی ہوٹل میں جا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے، لوگ ہی مسافروں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، مگر اس بستی والوں نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ اب خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے بالکل گرنا ہی چاہتی ہے، اور اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر وہ سیدھی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ٹوک بیٹھتے ہیں کہ یہ بستی کے لوگ ایسے نکمے کہ انہوں نے ہمارے کھانے پینے تک کا نظم نہیں کیا، اور اس بستی والوں کے ساتھ آپ نے اتنا احسان کیا کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا، کچھ معاوضہ ہی لے لیتے ان سے، کچھ اجرت ہی لے لیتے۔
تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا بھائی دیکھو اب ہمارا آپ کا سفر جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ بار بار جو ہے ہر معاملے میں ہمیں ٹوک رہے ہو، جبکہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں، کچھ روک ٹوک کہیں نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب کیا کریں، وہ بیچارے جو ہے اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی اصل حقیقت جو ہے اب ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اپنا سفر یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری زندگی میں بھی بعض مرتبہ نا ایسے ہی حالات آتے ہیں اور ہم ان حالات میں پڑھ کر اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، صبر کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بڑی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے چونکہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اب خضر علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جو کشتی کا تختہ نکالا تھا وہ اس لیے نکالا تھا کہ یہ غریب مزدور لوگ ہیں اور اسی کشتی سے ہی جو ہے یہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں۔ یہ جس طرف ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، ایک ظالم شخص ہے، ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو چھین لیتا ہے، جو اچھی کشتیوں کو جبراً چھین لیتا ہے۔ تو ہم نے ایک تختہ اس لیے نکال دیا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، کام کی نہیں ہے، تو اسے چھوڑ دے گا اور ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی، ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ اب بتائیے وہ کشتی کا تختہ نکال دینا ان کے حق میں بہتر ہے یا خراب؟ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ تو کبھی کبھی ایسے ہی چھوٹے موٹے حادثے ہماری زندگی میں بھی آ جاتے ہیں جو بڑے حادثے کی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بہت زیادہ گھبرائیں نہیں، اس کے پیچھے مصلحت کیا پوشیدہ ہے وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت ہم اپنے آپ سے نہیں کر پاتے ہیں جتنا وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اتنا خیال ہم اپنا نہیں کر پاتے ہیں جتنا وہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے برا کیسے کر دے گا وہ؟ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے یہ کائنات ہمارے لیے سجائی اور بسائی ہے، وہ تو ہم جو ہے اپنا خرابہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اچھے عمل کرتے رہیں، کچھ آزمائش اگر آئیں گی بھی تو انسان اس میں ہنستا مسکراتا ہی رہتا ہے۔ سزا اور آزمائش میں بڑا فرق ہے۔ سزا جب ملتی ہے تو آدمی ہل جاتا ہے بالکل۔ تو بہرحال جو ہے آگے اور مصلحتوں کو بھی خضر علیہ السلام نے عیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ جو بچے کو قتل کر دیا گیا وہ اس لیے قتل کر دیا گیا کہ والدین نیک اور صالح لوگ ہیں، بچہ آگے چل کے بڑا ظالم بدماش فتین قسم کا لڑکا ہے جو ممکن ہے کہ ان کے ایمان کا بھی خرابہ کر ڈالے۔ اب بتائیے بعض مرتبہ جب بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر والدین خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہی ہوتی تو اچھا ہے، کہہ دیتے ہیں نہیں کہہ دیتے ہیں، جب حد سے زیادہ ان سے عاجز آ جاتے ہیں تو یہ الفاظ خود اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس قسم کا شریر بچہ اگر مل جائے کہ جو ان والدین کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن جائے تو اس کے لیے تو نہ ہی رہنا بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا پہلے ہی۔ تو ایسے حادثات ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اور وہ تیسرا جو معاملہ تھا وہ ایسا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی، بستی کے لوگوں نے، کہ مسافر کا حق بھی نہیں ادا کیا، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کر دیا گیا ان بستی کے لوگوں کے اوپر کہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے ٹھیک نہیں دکھائی دیتا ہے مگر پھر بھی سب کچھ اس کے ساتھ بہتر ہوتا رہتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ پوشیدہ چیزیں ہیں۔ اب وہ دیوار سیدھی کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جب ٹوکا، مصلحت بتائی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانے دفن ہیں اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہ جو یتیم بچے ہیں باپ نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہم بڑی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی اور خوب کماتے دھماتے ہیں، حرام حلال کا بھی خیال نہیں کرتے کہ بچوں کے لیے کچھ بنا کے چلے جائیں گے تاکہ انہیں وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں اس دنیا میں۔ تو
اگر ہم حلال و حرام کی فکر کیے بغیر بچوں کے لیے کچھ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ باقی نہیں رہ جائے گا، یہ سمجھ لیں۔ بچے ہی ایسے نالائق نکل جائیں گے کہ آپ کی کمائی سال 2 سال 4 سال میں اڑا بجا کے ختم کر ڈالیں گے، آپ کے بعد نہیں سنبھال سکیں گے اسے۔ یہاں پر باپ موجود نہیں ہے اور بیٹوں کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ باپ نیک آدمی تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا جا رہا ہے کہ اس بستی کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، بخیل اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ بستی کے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیں گے، وہ بچوں تک نہیں پہنچ پائے گا، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ تو جب بچے بڑے ہو جائیں گے تب پھر اس کے بعد اللہ اپنا کوئی دوسرا اسباب اختیار کریں گے اور بچوں تک وہ مال پہنچ جائے گا۔ تو اگر ہم بچوں کی فکر کر رہے ہیں، کمائے دھمائے ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن اپنے آپ کو بھی نیک بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ مال کی حفاظت ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک آدمی تھا، اس لیے اس کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا، اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار ملا ہوا ہے تو اس کے نشہ میں اللہ، آخرت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو اس کائنات اور خود تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں الہ پرستی، توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ پس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ یہاں پر سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے اور بقیہ جو خلاصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل کی خلاصے کے ساتھ وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔